میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر کرو۔ مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی، وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب ویل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، رہنے والے یو پی کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو اے لوگو، تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ یو پی کی طرف چلے جائیں، راجستھان کی طرف چلے جائیں، دلی کی طرف چلے جائیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں، اور جہاں بڑی رونق لگی ہے، مرد و عورتوں کا جمگٹ ہے، اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو، جایا کرو، قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، مذاق کرتے ہیں ہم۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی،
مگر جانا تو ایک ہم سب کو قبر میں ہے. اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں, دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں. قبر کے بارے میں سوچا کرو میرے بھائی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی, جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں, لیکن قبر کو دیکھتے تو آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ ہاں, میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اب ذرا ہم سب جائزہ لیں, آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں, ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں. ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے, ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے. میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں, قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں, قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے امیر امراء, بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے, مٹے نامور, مٹے نامور کیسے, اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے, مٹے اہل شان کیسے کیسے, کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کے بھی رو رہے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی, جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی, سورہ مائدہ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف کر دے گا, اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے, تو تو بڑا طاقت والا ہے, تو تو بڑا حکمت والا ہے, تو جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے پکڑ دے, کون تجھ سے حساب لینے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. محمد الفاظ راجبڑا لے کے جائیے نا یہاں سے, اور ڈسٹرب مت کریے. راجبڑا ایک گانا چلے, اس کو سامنے کر دیں. 3-4 বছর কাল তাড়াতাড়ি সাইডে নিয়ে যান স্টেজে আছে. রাজবড়া ছেলে একটা বিরাপুর, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান. آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں, فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے اللہ, جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دینا. اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا, آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے, اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں, میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا, انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. اے نبی, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, آپ پریشان نہ ہو, آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی, آپ کی امت ایمان پر رہے گی, اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. হোসেন সাহেবকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদেরকে দায়িত্ব আছে
আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারা কে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান। যাকে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে অনুরোধ कि আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান। ये ऐसे मतलब कहे कुछ तो कहना बात আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা। এলাকায় যারা 20 রাস্তা আছেন ওনার কাছে অনুরোধ कि আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोच करके, और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाई, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी के शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल क़यामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले थे। और एक आखिरी वाकया भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले थे जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे? आपने फरमाया कि हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। अय अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कब मनाया जाता है। तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है,
تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام آیا کہ آپ کا کوئی نواسا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، اس کا آخری ٹائم ہے، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، جاؤ میری بیٹی سے کہو صبر سے کام لے۔ بیٹی نے پھر بلوایا ابا جان آپ آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، نواسے کو آپ نے ہاتھ میں لیا، وَنَفْسُهُ یتتاقو، اور بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے سعد، میرا نواسا جا رہا ہے، اس نواسے سے جو محبت اور رحمت ہے، اس رحمت کی یہ نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم اپنے عزیزوں کی موت پر بھی روئے تھے۔ حضرت حمزہ کی جب کٹی پھٹی لاش آئی تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی نے دیکھا انصار کے جتنے لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر رونے والی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، لیکن جب حمزہ کی کٹی پھٹی لاش آئی تھی، حمزہ کے اوپر رونے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج حمزہ وہ انسان ہے لا بواقی لہو، جس کے لیے مدینہ میں کوئی رونے والی عورت نہیں ہے، جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، میرے چچا حمزہ کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کی زندگی کے ان واقعات کو پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کیا جن موقعوں پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نبی قرآن سنتے وقت رو رہے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ نبی قبرستان کے پاس گئے، قبر کو دیکھا تو رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ نبی نے اپنی ماں کو کھو دیا، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج اپنی ماں، اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے چندوں کو قبول کرے، اور جنہوں نے اب تک ہاتھ آگے نہیں بڑھایا ہے ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس مسجد کے تعاون کریں، اس میں حصہ لیں۔ اللہ ہمارے دان کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے صدقہ کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔